إن الحمد لله نحمده ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا وقال تعالی وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ التَّائِبِ مِنَ الظَّمْآنِ الْوَارِدِ وَمِنَ الْعَقِيمِ الْوَالِدِ وَمِنَ الضَّالِّ الْوَاجِدِ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستو اور بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جیسے چیزوں میں اثرات رکھے ہیں، پانی سے پیاس بجھتی ہے، روٹی سے بھوک مٹتی ہے، آم کھانے کا الگ ذائقہ ہے، سیب کا الگ ذائقہ ہے، کیلے کا الگ ذائقہ ہے، کنو اور مالٹے کا الگ ذائقہ ہے، آڑو کا الگ ذائقہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال میں بھی الگ الگ اثر رکھا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ لوں جہاں مجھے کوئی نہ دیکھے تو پھر میں جو بھی کروں تو میں کر سکتا ہوں، اور پھر اس پر میرا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اس پر میری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب تنہائی ہو، بڑا موبائل پاس ہو، انٹرنیٹ کا پیکیج ہو، تو پھر نوجوان کو کیا پرواہ ہے؟ اس لیے کہ نہ کوئی دیکھ رہا ہے، نہ کوئی کیمرہ لگا ہوا ہے، تو اگر کچھ کر بھی لیا تو کون پوچھے گا، کون پکڑے گا؟ یہ عام ذہن بنا ہوا ہے۔ اس لیے ہم سب اس میں دنیا دار بھی ہیں، اس میں دیندار بھی ہیں۔ ہمارا ظاہر کچھ ہے، ہمارا باطن کچھ ہے۔ ہم ظاہر میں کچھ ہوتے ہیں، اندر میں کچھ ہوتے ہیں۔ لیکن انسان، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، اگر انسان کوئی اچھائی کسی غار کے اندھیرے میں چھپ کے بھی کرتا ہے، وہ ظاہر ہو کے رہتی ہے۔ اگر کوئی انسان کوئی برائی کسی غار کے اندھیرے میں سب سے اوجھل ہو کر چھپ کے کرتا ہے، اس کے اثرات ظاہر ہو کے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے۔ کوئی عمل بے اثر نہیں۔ آنکھ کا دیکھنا اثر رکھتا ہے، زبان کا بولنا اثر رکھتا ہے، کان کا سننا اثر رکھتا ہے۔ انسان اپنے اعمال کی طرف کبھی توجہ نہیں کرتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ ہمیشہ اپنی زندگی میں آنے والے اچھے نتائج کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑتا ہے، اور اپنی زندگی میں
آنے والے برے نتائج کو اوروں کے سر تھوپتا ہے۔ یہ انسان کا مزاج ہے، جبکہ ایسے نہیں ہے۔ انسان کا ہر عمل اثر رکھتا ہے، ہر بول اثر رکھتا ہے، ہر نظر اثر رکھتی ہے۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، ایک بہت نیک اللہ والی عورت تھی، ایک عورت بڑی اللہ والی تھی، اس کا خاوند بھی نیک آدمی تھا۔ ان کے گھر میں ایک چھوٹا بچہ کام کرتا تھا، خدمت گزار تھا، تھوڑا سا بڑا ہو گیا لیکن کام کاج کرتا تھا، بچوں کی طرح اسے پالا تھا، بچوں کی طرح اس کو سنبھالا تھا۔ ایک دن ایسے ہوا کہ اس عورت نے جو اللہ والی تھی اور نیک تھی، اور اس نے ماں کی طرح اس بچے کو پالا تھا، اس نے اس بچے کے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑائی، کوئی چیز اس کے ہاتھ میں پکڑائی۔ اس بچے نے وہ چیز بھی لے لی، وہ چیز بھی لے لی اور اس عورت کا ہاتھ بھی پکڑ لیا، چیز بھی لے لی اور اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ بری نیت سے، غلط نیت سے اس نے اس عورت کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ بہرحال ہاتھ تو چھڑا لیا اس نے، لیکن یہ عورت رونے بیٹھ گئی۔ اس کا خاوند آیا تو یہ رو رہی ہے، رو رہی ہے، رو رہی ہے، رو رہی ہے۔ بھائی کیا ہو گیا، کیا مسئلہ ہے، آپ اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، بچپن سے جیسے بچوں کی طرح پالا، آج اس نے بری نیت سے میرے ہاتھ کو پکڑا ہے، تو روؤں نہ تو کیا کروں؟ تو وہ خاوند بھی رونے لگ گیا۔ تو بیوی نے پوچھا، آپ کیوں روتے ہیں؟ کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو اس بچے کے دل میں تیرے بارے میں برا خیال آیا، یہ اصل میں میری حرکت کا نتیجہ تھا۔ آج میری دکان پہ ایک عورت آئی، اس نے اپنے بازو میں چوڑی پہننا چاہی، میں نے اس کا ہاتھ شہوت سے پکڑ کے اس کو چوڑی پہنائی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس نے تیرا ہاتھ پکڑا۔ یہ جو بڑوں کی کہاوت ہے نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ مفروضہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کما تدین تدانو، جو کرو گے وہی بھرو گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کے ساتھ خیانت کرو اور تمہارے حالات اچھے رہیں، تم اللہ کی نافرمانیاں کرو تمہارے حالات اچھے رہیں، تم اللہ کی نافرمانیاں کرو تمہاری زندگی میں سکون رہے، تم اللہ سے بے وفائی کرو تمہارے بچے تمہارے خدمت گزار بنے، تم اللہ سے بے وفائی کرو تمہاری بیویاں تمہارے ساتھ امانت داری کی زندگی گزاریں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ کما تدین تدانو، جو کرو گے وہ بھرو گے۔ آج ساری دنیا کے لوگوں کو شکایت ہے، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، اتنے سارے مسائل ہیں کہ سن سن کے انسان نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے اور دل پھٹنے کو آ جاتا ہے، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور آدمی سن سن کے ہارٹ پیشنٹ ہو جاتا ہے کہ آخر یہ اتنے مسائل آئے کہاں سے ہیں؟ کوئی مسائل آسمان سے بارش کی طرح برس رہے ہیں یا زمین سے اگل رہے ہیں؟ یہ مسائل آ کہاں سے رہے ہیں؟ ہم ان مسائل کو اوروں کے ساتھ جوڑتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اوروں کے ساتھ نہیں، اپنے آپ کے ساتھ جوڑو۔ کوئی بھی پریشان حال آپ کو ملے گا نا، آپ اس سے کہیں گے
بھائی آپ اپنے آپ کو چیک کریں. تو وہ کہے گا نہیں بھائی اللہ کا شکر ہے میں بھی قرآن پڑھتا ہوں, میری بچیاں بھی قرآن پڑھتی ہیں, میرا ایک بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے. اتنی اپنی صفائیاں پیش کرے گا کہ وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا. لیکن اللہ کہتے ہیں فلا تزکوا انفسکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اپنی صفائیاں پیش مت کرو, مجھے پتہ ہے کون متقی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اپنی صفائیاں پیش مت کرو, مجھے پتہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. تمہاری نگاہوں کی بدماشی کو بھی جانتا ہوں, تمہارے دل کے اندر پیدا ہونے والے غلط جذبات کو بھی جانتا ہوں. کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا, ایک دفعہ وہ سیر کے لیے نکلا, اس کے ساتھ اس کے نوکر چاکر بھی تھے. چلتے چلتے ایک باغ کے پاس سے گزر ہوا. باغ کسی کا تھا, باغ کے پاس سے گزر ہوا. انار کا باغ تھا, انار کا. باغ کے پاس آ کے کھڑا ہوا اور باغ کا جو باغبان تھا, جو باغ کا رکھوالا تھا, اس نے پہچان لیا کہ یہ بادشاہ. اس نے پہچانا نہیں, اس نے سمجھا مسافر ہے. کہا مسافر ہوں, اس باغ میں سے ایک انار کا ذرا جوس تو نکال کے دے دو یار. تو اس زمانے میں مسافروں کی خدمت کا ماحول تھا. آپ کے ہاں بھی ماحول تھا. یہ ریسٹورنٹ اب بنے, یہ ہوٹل اب بنے, کمائیوں کے لیے ہوٹل بنائے, ریسٹورنٹ بنائے, مہمانوں کی خدمت سے محروم ہو گئے. ہمارے حاجی صاحب جب مکہ معظمہ جاتے تھے تو وہاں کے عربوں پہ بہت غصے ہوتے تھے اور فرماتے تھے تمہیں چاہیے تھا کہ یہاں کے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کو اپنے گھروں میں ٹھہراتے, اپنی جیبوں سے کھلاتے, اللہ تمہاری نسلوں کو کھلاتا. تم نے یہاں کمائی کے لیے ہوٹل بنا دیے. اور یہی یہاں ہوا ہے. جہاں جہاں خوبصورت علاقے ہیں, جو پکنک پوائنٹ ہیں, ان سب نے لوگوں کی جیبیں کاٹنے کے لیے ریسٹورنٹ بنا لیے. یہ مری والوں نے کیا کیا اس دفعہ پتہ چلا نا آپ کو, وہ جو لوگ فوت ہو گئے تھے, ہوٹل والوں نے جگہ ہی نہیں دی. 25,000 روپے ایک رات کا کرایہ. حالانکہ سرائے ہوتے تھے, وہاں کے لوگ آ کے ٹھہرتے تھے, لوگوں کو دل کھول کے کھلایا جاتا تھا. اور پھر ایسے سخیوں کی اللہ نسلوں کو بھی پالتا ہے. سخیوں کی اللہ تعالیٰ نسلوں کو بھی پالتا ہے. ہمارے نبی کے پاس جب حاتم طائی کا بیٹا عدی ابن حاتم آیا, ہمارے نبی نے اس کا اتنا اکرام کیا کچھ نہ پوچھو. ہمارے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, عدی ابن حاتم ابھی مسلمان نہیں ہوا, کافر ہے, کافر, مشرک, عیسائی, لیکن عیسائی بھی نام کا, اصل میں مشرک. ہمارے نبی کے پاس مسجد میں آیا, آپ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا کون ہو؟ کہا جی عدی ابن حاتم. آپ کھڑے ہو گئے. امام الانبیاء ایک کافر کے لیے کھڑے ہو گئے. فرمایا تو حاتم کا بیٹا ہے, تیرا باپ بڑا سخی تھا. اس کا ہاتھ پکڑ کے آپ اس کو اپنے گھر میں لے گئے, گھر کے اندر لے گئے, مسجد سے نکال کے اپنے گھر میں لے گئے. اور پھر گھر میں لے جا کے آپ نے گدا اٹھایا اور گدا عدی ابن حاتم کو دیا اور فرمایا تو اس پہ بیٹھ. تو کہا نہیں, اس پہ آپ بیٹھیں. جب یہ عدی ابن حاتم آیا اور آپ اس کے لیے کھڑے ہوئے تو دل میں کہنے لگا یہ بادشاہ تو نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ بادشاہ تو کھڑا نہیں ہوتا کسی کے لیے. آپ کی اس ادا سے متاثر ہوا اور تھوڑا سا ایمان اس کے دل میں داخل ہوا. جب آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے گھر میں لائے اور اپنے گھر سے گدا اٹھایا اور کہا اس پہ بیٹھو, کہا جی نہیں آپ بیٹھیں. فرمایا نہیں تم بیٹھو. اس کو گدے پہ بٹھایا,
سرکار دو عالم زمین پہ بیٹھ گئے. تو وہ دل میں کہنے لگا یہ بھی کوئی بادشاہ نہیں کر سکتا. معلوم ہوتا ہے واقعی نبی ہے. آپ نے فرمایا تو رکوسی ہے نا، رکوسی ہے نا، تو عیسائیوں کی ایک قسم ہے، رکوسی ہے نا تو تمہارے یہاں تو ٹیکس لینا جائز نہیں ہے، تو تم ٹیکس کیوں لیتے ہو؟ کہنے لگا آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ اور میں تمہیں بتاؤں تو کیوں نہیں مسلمان ہو رہا، میرے دین کو تو کیوں نہیں قبول کر رہا؟ اس لیے کہ میرے ساتھ سارے غریب ہیں، امیر سارے میرے منکر ہیں، اس لیے تو کہتا ہے غریبوں کا ساتھ کیوں دوں؟ پھر فرمایا ادھی کان کھول کے سن، ایک وقت آئے گا کہ میری امت میں اتنا مال پھیلے گا، لوگ تشتریاں لے کے مال کی پھریں گے، کوئی لینے والا بھی نہیں ملے گا. حضرت عمر کے دور میں ہو گیا یہ. سخاوت اللہ کو پسند ہے. پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں چلی گئی. ہاں، تو اس زمانے میں عام اجازت ہوتی تھی مسافروں کو کھلاؤ پلاؤ خدمت کرو، مسافروں سے پیسے نہیں لیے جاتے تھے. اب بھی بنگلہ دیش جماعتیں جاتی ہیں نا تو دکاندار ان سے پیسے نہیں لیتے، اب بھی ایسے ہی ہے بنگلہ دیش میں. اکا دکا کوئی پیسے لیتا ہے تو لیتا ہے، ورنہ عام طور پہ بنگلہ دیش والے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں سے پیسے نہیں لیتے. اللہ سے دعا کرو یہ ریسٹورنٹ ختم ہو جائیں، یہاں سرائے بن جائیں، آنے جانے والوں کے لیے دسترخوان بچھے رہیں. دینے والے گھٹتے نہیں، اللہ دینے والوں کے لیے اپنے دہانے کھول دیتا ہے. دینے والوں کے لیے کیا کھول دیتا ہے؟ اپنے دہانے کھول دیتا ہے. خود بھی سخی بنیں، اپنے بچوں کو سخی بنائیں، اپنی بیویوں کو سخی بنائیں. میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اللہ نے سخی بیوی دے رکھی ہو. جس کی بیوی سخی ہوگی اس کا گھر کبھی خالی نہیں ہوگا. اس کا گھر کبھی خالی نہیں ہوگا. حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے. انہوں نے سنا کہ کوئی نبی ہیں تو کہنے لگے چیک کروں سچا ہے یا نہیں ہے. تو مدینے آئے، مدینے میں ہی تھے، آپ علیہ السلام کی مسجد کی طرف آئے تو کہتے ہیں پہلے الفاظ جو میں نے محمد مصطفیٰ کی زبان سے سنے وہ یہ تھے یا ایھا الناس، اے لوگو، اطعموا الطعام وصلوا الارحام، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام. لوگو سلام پھیلاؤ، لوگوں کو کھانے کھلاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑو نہیں جوڑو، اور جب ساری دنیا سو رہی ہو تو اٹھ کے نمازیں پڑھا کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. ایک دفعہ حضرت جبریل نے ہمارے نبی سے کہا یا رسول اللہ مجھے بہت پسند ہے لوگوں کو کھانا کھلانا. اللہ کو بھی پسند ہے لوگوں کو کھانا کھلانا. تو بادشاہ جا رہا تھا تو اس نے رکھوالے سے کہا یار ایک انار تو نچوڑ کے دے دو. اس نے انار نچوڑ کے دیا، ایسا میٹھا اتنا زبردست کہ بادشاہ کو مزہ آ گیا. کہنے لگا ایک اور پلاؤ گے؟ کہا حاضر ہے. ایک اور لینے چلا گیا. جب وہ لینے گیا تو اس کے دل میں خیال آیا باغ بڑا قیمتی ہے،
اس پہ ٹیکس لگانا چاہیے. کیا لگانا چاہیے؟ کیا لگانا چاہیے؟ ٹیکس لگانا چاہیے. اب یہ ایک اور انار نچوڑ کے لایا. جب اس کو پیا تو کھٹا اور جوس بھی تھوڑا، پہلے زیادہ اب کم، پہلے میٹھا اب کھٹا. کبھی یہ کہاں سے لائے ہو؟ کہ اسی درخت، اسی شاخ سے. کہ پھر یہ کیا ہے؟ وہ میٹھا اور یہ کھٹا، وہ زیادہ اور یہ کم. کا لگتا ہے کہ بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے. اس رکھوالے نے کہا لگتا ہے کہ بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے. نیت کا بھی اثر پڑتا ہے. عمل کا اثر کیا ہوگا؟ انسان اپنی زندگی میں جو بھی کرتا ہے اس کا ضرور اثر ظاہر ہوتا ہے. جھوٹ کا الگ اثر ہے، سچ کا الگ اثر ہے، دھوکے کا الگ اثر ہے، امانت داری کا الگ اثر ہے، بددیانتی کا الگ اثر ہے، امانت داری کا الگ اثر ہے، اور محبت کا الگ اثر ہے، نفرت کا الگ اثر ہے، تعریف کا الگ اثر ہے، غیبت کا الگ اثر ہے. آپ آزما کے دیکھیں، کسی کی غیبت کریں اور یہ غیبت ایسے کریں کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے. آپ اسے مل کے دیکھیں، اس کا دل آپ کے لیے پھٹ چکا ہوگا، چاہے اس کو پتہ بھی نہ چلے. ہر عمل کا اثر ہے. اچھے عمل کا بھی اثر ہے، برے عمل کا بھی اثر ہے. اور ہمارے نبی نے بہت سارے گناہوں کے اثرات بتائے ہیں کہ یہ گناہ اگر کرو گے تو یوں ہوگا، یہ کرو گے تو یوں ہوگا، یہ کرو گے تو یوں ہوگا. آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جب مالدار زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے اللہ لوگوں کو مہنگائی میں مبتلا کر دے گا. اب نہ شہباز پہ ڈالنے کی ضرورت ہے، نہ عمران پہ ڈالنے کی ضرورت ہے، نہ IMF پہ ڈالنے کی ضرورت ہے. مالدار زکوٰۃ نہیں دیتے اللہ مہنگائی کر دیتا ہے. اب ذریعہ جو بھی بن جائے، ذریعہ جو بھی بن جائے. IMF والوں سے معاہدہ کیوں ہوا؟ اللہ کی مرضی کے بغیر ہوا؟ آپ سے پوچھتا ہوں. اللہ نے تو بڑی کوشش کی کہ پاکستان کا IMF سے معاہدہ نہ ہو، لیکن اللہ کی چلی نہیں، پھر بھی IMF والے پاکستان کو خرید گئے. ایسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے تو بڑی کوشش کی لیکن پھر بھی پاکستان کے وزیر اعظم IMF سے معاہدہ کر ہی بیٹھے. ایسے تو نہیں ہو سکتا. ما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. پوری روئے زمین پہ کتنے درخت ہوں گے، ان میں کتنی شاخیں ہوں گی، ان میں کتنے پتے ہوں گے؟ اللہ کہتے ہیں ایک پتا بھی میری مرضی کے بغیر نہیں گرتا. تو مہنگائی خود کیسے ہو جائے گی؟ جب پاکستان کے مالدار زکوٰۃ نہیں دیں گے تو IMF والوں سے معاہدہ نہ بھی ہو تب بھی مہنگائی ہو جائے گی. جب ہمارے نبی نے فرمایا جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے اللہ قحط سالی کو مسلط کر دیں گے، یعنی مہنگائی کو مسلط کر دیں گے. ناپ تول میں کمی کریں گے. ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ مالدار زکوٰۃ کو روکے ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں؟ نمازی کسی قدر ہیں، زکوٰۃ دینے والے اتنے بھی نہیں ہیں. زکوٰۃ نکالتے ہوئے جان جاتی ہے. اپنی کی ہوئی کمائیاں کیسے اوروں کو دے دیں، جبکہ اللہ کہتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تمہارا کہاں سے آ گیا؟ تم کو ماں کے پیٹ سے لائے ہو، میں نے تمہیں دیا ہے، لہذا میرے نام پہ 40 ایسا نکالو. نہیں نکالو گے جو موجود ہے اسے بھی برباد کر دوں گا. زکوٰۃ کا یہ اثر ہے
کہ جب زکوٰۃ ادا نہ ہو تو سارا مال جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ ہو وہ سارا مال خطرے میں پڑ جاتا ہے. سارا مال خطرے میں پڑ جاتا ہے، کسی وقت بھی تباہ ہو سکتا ہے. ہمارے نبی کے زمانے میں ایک دفعہ ایک بحری جہاز غرق ہو گیا. ہمارے نبی کے زمانے میں بھی بحری جہاز چلتے تھے. جہاز سے مراد آج والے نہیں، بڑی کشتیاں. مال کا بھرا ہوا سمندر میں ڈوب گیا. ہمارے نبی کو معلوم ہوا، آپ نے فرمایا کوئی مال ضائع نہیں ہوتا مگر زکوٰۃ کی کوتاہی کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے. جس مال کی زکوٰۃ نکال لی گئی اس مال کی حفاظت کا ضامن اللہ بن گیا. اور اس کو ہم نے خود مشاہدہ کیا 2 جگہ پر. ساؤتھ افریقہ ہمارا جانا ہوا، وہاں پہ دیہاتوں میں ہماری جماعت گئی. دیہاتوں میں جہاں بھی گئے نا، کوئی ایسا گاؤں ہمیں نظر نہیں آیا جہاں پہ مسلمانوں نے اپنی دکان کو چاروں طرف سے لوہے کی سلاخوں سے پیک نہ کیا ہو. چاروں طرف سے پیک، باہر ہی نہیں آ سکتے. میں ان سے پوچھتا تھا پیشاب کا اندر، پاخانہ اندر، نہاتے نہیں ہیں، بس یہیں رہتے ہیں. 8 مہینے 6 مہینے گزر جاتے ہیں، یہیں بیٹھے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ باہر نکلتے ہیں تو یہاں کے لوگ ہمیں لوٹتے ہیں، مارتے بھی ہیں، لوٹتے بھی ہیں. ایک علاقے میں جانا ہوا تو وہاں دکان دیکھی تھی مسلمان کی، لیکن ایسے جیسے ہماری دکان، ساری دکان کھلی ہوئی ہے، کاؤنٹر رکھا ہوا ہے، سامان رکھا ہوا ہے. اور جن مقامی لوگوں سے پچھلی بستی والوں کو خطرات لاحق تھے، وہی مقامی لوگ اس دکاندار کے ساتھ ایسے گھلے ملے ہوئے ہیں جیسے کوئی آپس میں رشتہ دار ہوں. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ یہاں کے مقامی لوگ آپ کو قتل نہیں کرتے، آپ کو لوٹتے نہیں ہیں، آپ پہ فائرنگ نہیں کرتے، آپ کا مال نہیں چھینتے؟ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے آج تک 1 روپیہ میرا نہیں اٹھایا. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے میں پوری زکوٰۃ نکالتا ہوں، اور اللہ کے نبی کا وعدہ ہے جس نے 40واں حصہ نکال دیا اس کے 39 حصوں کا محافظ اللہ بن جاتا ہے. اور کہا زکوٰۃ ان کو نہیں دیتا ہوں اس لیے کہ یہ تو غیر مسلم ہے، میں زکوٰۃ اپنے ملک بھیجتا ہوں، ان کو نہیں دیتا ہوں، لیکن اللہ محافظ ہے. ایک ہمارے ساتھی ہیں، ان کے والد صاحب کی جوس فیکٹری ہے، جوس کی فیکٹری. تو ایک دن وہ آئے، کہنے لگے کہ ہم بہت پریشان ہیں، ہمیں کروڑوں کا نقصان ہو گیا ہے. میرے والد صاحب نے کہا تم دعا کرا کے آؤ. تو میں نے کہا زکوٰۃ کا حساب کرو، زکوٰۃ ٹھیک نہیں ہے، ورنہ کروڑوں کا نقصان کبھی نہ ہوتا. مال کا نقصان تو زکوٰۃ کی کمی کی وجہ سے ہی ہے. کہنے لگے میرے والد صاحب ماشاءاللہ اتنے پرہیزگار ہیں، پورے حساب کتاب سے نکالتے ہیں. میں نے کہا آپ تحقیق تو کریں. دوسرے دن اس کا فون آیا کہ میں نے والد صاحب سے کہا تو والد صاحب بھی نہیں مان رہے تھے. جب ہم حساب کتاب کرنے بیٹھے تو واقعی ہماری زکوٰۃ میں کمی تھی. کمی تو تھی تھوڑی سی، اللہ تعالیٰ نے ایسا جھٹکا دیا کہ بجائے کمانے کے مقروض ہو گئے، کروڑوں کے مقروض ہو گئے. انسان کے جسم سے نکلنے والا ہر عمل اثر رکھتا ہے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے حالات بالکل فٹ ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، تو پہلے اپنے اعمال کو ٹھیک کریں. بزرگوں کی دعاؤں پہ اکتفا مت کریں، عاملوں کے وظیفوں پہ اکتفا مت کریں کہ میرے پیر صاحب ہیں ایسے پہنچے ہوئے، یوں کریں گے نا سب ٹھیک ہو جائے گا.
یوں کرنے سے اللہ قانون نہیں بدلے گا، اللہ کا قانون اٹل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ اپنا فیصلہ نہیں بدلتے، اللہ اپنے قانون کو نہیں بدلتے، اللہ اپنی سنت کو نہیں بدلتے۔ اللہ کا قانون ہے یہ کہ جو اللہ کو ناراض کرے گا اللہ اس کے حالات کو خراب کرے گا۔ حالات خراب ہو جائیں تو بزرگوں سے یوں نہ کہو کہ دعا کرو حالات ٹھیک ہو جائیں، بزرگوں سے کہو دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں، پھر حالات بھی ٹھیک ہو جائیں۔ اس لیے کہ اللہ ظالم نہیں ہے۔ ایک اصولی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہی ہے، اصولی بات، اصولی بات، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سب کو جب بھی پکڑتے ہیں گناہ کی وجہ سے۔ پھر آگے کس طریقے سے کس طریقے سے کس کو پکڑا وہ طریقے بتائے۔ آخر میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ کسی پہ زیادتیاں نہیں کرتا، انسان خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتا ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک عورت نے اپنے باورچی خانے کی جو نالی تھی نا، باورچی خانے میں برتن بھی دھوتے ہیں نا، تو اس عورت نے اپنے باورچی خانے میں برتن دھوتے ہوئے ہڈیوں کو الگ کرنا چاہیے، اسے نالی میں نہیں پھینکنا چاہیے، نالی بھر جائے گی، ورنہ نالی بھر جائے گی، بند ہو جائے گی۔ اس نے برتن دھوتے ہوئے ہڈیاں بھی ساری اس میں ڈال دی، آلو بھی جو بچے تھے وہ بھی اس میں ڈال دیے، ہڈیاں بھی اس میں ڈال دیں۔ اب ہڈیاں تو اندر نالی سے گزر نہیں سکتی، نالی کا منہ تو چھوٹا سا ہے، اب نالی ہو گئی بند، اور وہ پانی گندا ابل کر آ گیا باورچی خانے میں، باورچی خانے سے ابل کر آ گیا گھر کے ہال میں، سارا گھر گندے پانی سے بھر گیا۔ بتائیے کس کا قصور ہے؟ کس کا قصور ہے؟ اگر وہ عورت قسم کھائے اللہ کی قسم یہ گندا پانی میں نے نہیں ڈالا یہاں، اللہ کی قسم یہ گندا پانی میں نہیں لائی یہاں، تو اس کی قسم کھانا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ گندا پانی وہ اپنے ہاتھ سے نہیں لائی، اس نے اعمال وہ کیے جس سے گندا پانی اندر آ گیا ہے۔ بچے نافرمان ہو گئے تو باپ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے تو کبھی ان کو یہ نہیں سکھایا۔ نہیں بھائی، آپ نے سکھایا تو نہیں، لیکن آپ اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے۔ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے جو آپ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس لیے دنیا کے سارے انسان اپنے حالات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اور حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہماری نظروں میں بس دو ہی حل ہیں، دو حل، ایک تو پیسہ بہت ہو تاکہ مسائل حل ہوں، اور ایک حکومت ہماری مرضی کی ہو تو مسائل حل ہوں۔ پختون کہتے ہیں وزیر اعظم جیسا کیسا ہو پختون ہو، شرابی ہو، زانی ہو، ڈانسر ہو، سنگر ہو، جواری ہو، جیسا کیسا ہو، ہونا پختون چاہیے۔ سندھی کہتے ہیں وزیر اعظم سندھی ہو چاہے چور ہی ہو۔ پنجابی کہتے ہیں وزیر اعظم پنجابی ہو چاہے ڈاکوئی ہو۔ ہماری نظروں میں ہمارے سارے مسائل کا حل بس یہی دو چیزیں رہ گئی ہیں، پیسہ زیادہ تاکہ انفرادی مسائل حل ہوں، اور حکمران اپنی مرضی کا تاکہ اجتماعی مسائل حل ہوں۔ کیوں نہیں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بھائی غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ کسی کو کڑوی لگے تو برداشت کر لے، جبکہ یہ حل نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم،
اللہ کی قسم حالات کا ٹھیک ہونا تب تک ممکن ہی نہیں جب تک میں اور آپ اپنے اعمال کو ٹھیک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کبھی تمہارے حالات نہیں بدلے گا جب تک کہ تم اپنے اعمال نہ بدلو۔ یار فیصلہ اللہ نے سنا دیا، اب ہم آگے پیچھے کیوں دھکے کھا رہے ہیں؟ کیوں ہم اوروں پہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم اوروں سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم اوروں کو اپنے مسائل کا قصوروار ٹھہرا رہے ہیں؟ کیوں ہم اور اسباب کو اپنے حالات کے ٹھیک ہونے کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے حالات کے ٹھیک ہونے کا ذریعہ اس کے سوا ہے ہی نہیں جو اللہ نے بتایا ہے، اور اللہ نے یہ بتایا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا جمشید صاحب ایک شعر پڑھتے تھے، کہاوت ہے ہندی زبان کی، ہلدی نہ لگے پھٹکی، ہلدی نہ لگے پھٹکڑی، کام ہو چوکھا چوکھا۔ یعنی خود تو بدلنا نہیں ہے، خود تو سدھرنا نہیں ہے، اپنے کرتوت تو بدلنے نہیں ہیں، اور ہو وہ جو ہم چاہتے ہیں، ایسے کیسے ہو جائے گا؟ ایسے نہیں ہوگا۔ اس لیے ساری دنیا کے سارے انسانوں کے سارے مسائل کا حل ایک ہے، وہ کیا ہے؟ توبہ۔ توبہ توبہ۔ اللہ پکار کے کہہ رہے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو کہاں جا رہے ہو؟ واپس آ جاؤ۔ توبہ کا معنی ہے واپس آنا۔ توبہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سب کے سب سچی پکی توبہ کرو۔ جب تم توبہ کرو گے، پچھلے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگو گے، تو میں کیا کروں گا؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ بڑا درد ہے ان آخری دو آیتوں میں۔ پہلے اللہ کہہ رہے ہیں معافی کیوں نہیں مانگتے؟ معافی مانگو نا، معاف کر دوں گا، باغات دوں گا اور نہریں دوں گا، بیٹے دوں گا اور مال دوں گا، سارے مسائل کو حل کروں گا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میری بات کی تمہارے یہاں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے؟ عجیب جملہ ہے نا، یہ دل پھاڑ دینے والا ہے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم میری بات کو اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ تم سب کا بنانے والا میں ہوں۔ مالک کی بات کو نہیں لے رہے تم، اپنے خالق کی بات کو تم اہمیت نہیں دے رہے، تو تم کتنے ناسمجھ ہو، کتنے احمق اور بے وقوف ہو۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا فیخرجکم اخراجا۔ یہ اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اپنی بات کی اہمیت سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم میری بات کو اہمیت نہیں دیتے، جبکہ میں تمہارا خالق ہوں۔ دیکھتے نہیں ہوں میں نے کتنے بڑے آسمان بنائے، سورج بنائے، سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے، ساری دھرتی کو بنایا، اور تمہیں مٹی سے بنایا۔ اتنا بڑا ہوں میں، پھر بھی تم میری بات کو اہمیت نہیں دیتے۔
پھر جب اگلا مان نہ رہا ہو نا تو پہلے انسان اپنا تعارف کراتا ہے. جب اگلا مان نہ رہا ہو تو انسان پہلے اپنا تعارف کراتا ہے. ہمارے یہاں ایک جماعت چل رہی تھی، اس جماعت کی بہت پٹائی کی ایک علاقے والوں نے. اس جماعت میں آرمی کا افسر بھی تھا. پولیس آ گئی. تو پولیس نے کارروائی کرنا چاہی، لیکن یہ تبلیغ والے کہتے ہیں بھئی جو ہمارے ساتھ جو بھی کرے ہماری طرف سے تو معاف ہے، بس 4 مہینے لگا لے. ہمارے ساتھ جو بھی کرو سب معاف، 4 مہینے لگا لو. کمال ہے. تو جماعت کی ہوئی پٹائی، اس میں آرمی کا افسر بھی تھا. پولیس نے کارروائی کرنا چاہی تو جماعت کے ساتھی نے اپنا کارڈ نکال کے دکھایا تو ایک دم اس نے سلوٹ مارا. جب اگلا مان نہ رہا ہو تو پھر اپنا تعارف کرانا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. اب یہاں سے تعارف شروع ہو رہا ہے. مان نہیں رہے نا، اب آگے تعارف شروع ہو رہا ہے. پھر جب تعارف سے بھی نہ مانے تو اپنے احسان یاد دلائے جاتے ہیں. اپنے احسان یاد دلائے جاتے ہیں. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا. وہی تو ہوں میں جنہوں نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، تمہارے لیے راستے بنائے، ان راستوں پہ چل کے تم زندگیاں گزارتے ہو. یہ میں وہی تو ہوں. اب بھی نہیں مانتے میری تم. سبحان اللہ. کاش ہم قرآن پڑھتے. قرآن پڑھتے ہیں وظیفہ سمجھ کے. قرآن کو اللہ کا خط سمجھ کے نہیں پڑھتے. اللہ کا خط ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، یہ سمجھ کے نہیں پڑھتے. اللہ کیا کہہ رہا ہے. قرآن پڑھا کریں روزانہ. فر 2 سپارے پڑھنے سے بہتر ہے سوچ کے 2 رکوع پڑھ لیا کریں اور سمجھا کریں میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. ٹھکا ٹھک 2 پارے پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ 2 رکوع پڑھ لیں. حافظوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، غیر حافظوں کو کہہ رہا ہوں. حافظوں کے لیے تو اپنی منزل پڑھنا ضروری ہے، چاہے فرفری پڑھیں تاکہ بھول نہ جائے. توبہ کرو، اللہ کی طرف لوٹو. میں بھی، آپ بھی، ساری دنیا کے سارے انسان اللہ کی طرف لوٹیں گے تو مسائل حل ہوں گے، تو پریشانیاں دور ہوں گی، تو اللہ کی طرف سے اچھے حالات پیدا ہوں گے. توبہ کے بغیر اچھے حالات پیدا نہیں ہوں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو کون کون توبہ کرتا ہے؟ ٹھیک. توبہ کرنے کا کیا مطلب؟ توبہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے. توبہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے. توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بس میں اب بدل جاؤں گا، اب میں بدل جاؤں گا، اب میں اپنے آپ کو ایسا بناؤں گا کہ اللہ کو پسند آ جاؤں. یہ مطلب ہے توبہ کا. توبہ کا مطلب صرف یہ کرنا نہیں ہے یوں کر کے پھر باہر جا کے وہی کریں جو پہلے کر رہے تھے. نہیں، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بس اب میں بدل جاؤں گا، اب میں وہ نہیں رہوں گا جو میں پہلے ہوا کرتا تھا، اب میں ویسا بننے کی کوشش کروں گا جیسا اللہ چاہتے ہیں، اللہ کے نبی چاہتے ہیں. توبہ کا مطلب یہ ہے. اللہ کی قسم آپ سچی توبہ کر کے تو دیکھیں. نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستاں بدلا، نظر ایک اس کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا. جو آپ سے نفرت کرتے ہیں آپ اللہ سے توبہ کر لیں، اگر وہ آپ کے دیوانے نہ ہو جائیں تو جو کہنا ہو کہنا. جو آپ کی جڑیں کاٹتے ہیں
آپ اللہ سے تعلق ٹھیک کر لیں، اللہ سے جوڑ بٹھا لیں، اللہ ان کی اسکیموں کو فیل نہ کر دے تو کہنا، جن سے آپ پریشان ہیں انہی سے اللہ آپ کو راحت نہ دے تو کہنا۔ توبہ اتنا بڑا عمل ہے۔ توبہ کا مطلب الفاظ نہیں، کردار، کردار کی تبدیلی کا نام، اعمال کی تبدیلی کا نام توبہ ہے۔ الفاظ دہرانے کا نام توبہ نہیں ہے۔ توبہ الفاظ کے دہرانے کا نام نہیں ہے، کردار کی تبدیلی، اعمال کی تبدیلی کا نام توبہ ہے۔ تو یہ والی توبہ الفاظ والی نہیں، اشارے والی نہیں، کردار کی تبدیلی، اعمال کی تبدیلی والی توبہ کے لیے کون تیار ہے؟ بس آپ بھی کر لیں، اوروں کو بھی اس پہ لائیں۔ جہاں جہاں یہ سلسلہ چلتا جائے گا وہاں وہاں خوشحالیاں آتی چلی جائیں گی، حالات اچھے ہوتے چلے جائیں گے، پکی ٹھکی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سچی توبہ کی توفیق دے، آپ کو بھی سچی توبہ کی توفیق دے۔ ہمارے نبی کے ایک صحابی کہتے ہیں، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت دیکھا کہ آپ ایک ایک مجلس میں 100 دفعہ کہتے تھے اللہ توبہ کرتا ہوں۔ ایک ایک مجلس میں کتنی دفعہ کہتے ہوئے سنا ہے؟ 100 دفعہ اللہ توبہ کرتا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ گنبد خضرا والے، سنہری جالیوں والے، وجہ کائنات، سرکار دو عالم، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک مجلس میں بعض دفعہ 100 دفعہ کہتے اللہ توبہ کرتا ہوں۔ آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کو مجھے سمجھانے کے لیے اللہ توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ، شاید آپ نے یہ حدیث نہیں سنی ہوگی، مجھے بھی ایک ایسی کتاب سے ملی ہے جو چھپتی بھی بہت کم ہے، اس کا نام ہے الجامع الصغیر، علامہ سیوطی کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث ملی۔ علامہ سیوطی نے اس کو نقل کیا ہے۔ علامہ سیوطی کی اس کتاب میں وہ حدیث ہے، اور موضوع بھی نہیں ہے، ضعیف بھی نہیں ہے، حسن درجے کی حدیث ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں للہ افرح بتوبۃ التائب من الظمآن الوارد، پیاسے کو پانی ملنے سے کتنی خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ اللہ کو ایک بندے کی توبہ سے خوشی ہوتی ہے۔ اور ومن العقیم الوالد، بے اولاد کو، بانجھ کو، عقیم کہتے ہیں بانجھ کو، جس کو ڈاکٹر کہہ دیں بھائی آپ اور آپ کی بیوی میں جراثیم ہی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں بانجھ۔ جس کو ڈاکٹر کہہ دیں کہ آپ کی ہم نے ٹیسٹیں کر لی ہیں، آپ کے مادے میں جراثیم ہی نہیں ہے، تو جراثیم نہ ہو تو اولاد ہو سکتی ہے، اس کو بانجھ کہتے ہیں۔ جس مرد عورت کو ڈاکٹر کہہ دیں کہ تمہارے اندر جراثیم ہی نہیں ہے، تمہاری اولاد ہو ہی نہیں سکتی، اس کو اگر اولاد ہو جائے تو کتنی خوشی ہوگی۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس سے زیادہ اللہ کو ایک بندے کی توبہ سے خوشی ہوتی ہے۔ وَمِنَ الضَّالِّ الْوَاجِدِ، اور اگر کوئی شخص کسی صحرائی علاقے میں سفر کر رہا ہو، سواری پہ بیٹھا ہوا، اپنے راشن اور پانی کو ساتھ لیے ہوئے، اور راستے میں کہیں پڑاؤ ڈالنے کے لیے کہیں لیٹ گیا، جب آنکھ کھلی تو دیکھا سواری غائب، راشن بھی غائب، کھانا بھی غائب، پانی بھی غائب، دور دور تک کہیں آبادی نہیں ہے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، تو بتائیے وہ انسان اپنی زندگی سے نا امید ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اب اس نا امیدی کے بعد اب اگر کسی کو سواری
اور راشن اور کھانا اور پانی مل جائے، بتائیے اس میں ایک نئی زندگی نہیں آ جائے گی؟ جتنی اس کو خوشی ہوتی ہے، ہمارے نبی نے فرمایا ایک توبہ کرنے والے سے اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ کتنا وہ مہربان ہے۔ توبہ کریں ہم بھی، ہر ایک سے توبہ کرائیں، ہر ایک سے توبہ کرائیں، اپنی زندگی کو تبدیل کریں، اپنے اعمال کو تبدیل کریں، اللہ کو راضی کریں، دین کے مطابق زندگی خود بھی گزاریں، اوروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اپنے گھروں میں کوئی بے نمازی نہ رہنے دیں، اپنے محلے میں کوئی بے نمازی نہ چھوڑیں، پورے کانجو میں کوئی بے نمازی نہ ہو، کوئی عورت بے پرد نہ ہو، کوئی نوجوان موبائل کا غلط استعمال نہ کرتا ہو، کسی کا سر ننگا نہ ہو، کسی کا چہرہ داڑھی کے بغیر نہ ہو، کسی عورت کا سر دوپٹے اور چادر اور برقعے سے خالی نہ ہو۔ ایسی اس کی محنت کریں کہ کوئی دکاندار سودی کاروبار نہ کرے، ناپ تول میں کمی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، ماں باپ سے بدتمیزی نہ کرے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرے، کوئی کسی سے نہ جھگڑے، ہر ایک دوسرے سے محبت کرے، کوئی گالی بھی دے دے درگزر کر دے۔ اس کی محنت کریں۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔